بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک کے ٹریفک کے قوانین کو کس حیثیت میں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں 59 میں یہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اطاعت کرو، کہا مانو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور ان کا کہ جو تمہارے میں سے صاحب امر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، یعنی جو تمہارا اپنا نظام ہے اس میں جنہیں اختیار ملا ہے اور انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں تم ان کی بھی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہمارے لیے اپنے ملک کے قوانین کو فالو کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کا، اللہ کے دین کا حکم ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حکم ایسا ہو کہ جو اللہ کے دین کی صریح خلاف ورزی ہو۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو، عدالتی نظام کہ جس میں یہ طے پائے کہ یہ حکم اللہ کے دین کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ ٹریفک کے قوانین تو ہماری اپنی بہتری کے لیے بنے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کے خلاف ہو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک یہ آج کا مسئلہ ہے، اس زمانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوانین بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ جب آپ سڑک پر جائیں تو آپ ایسے گاڑی چلائیں، موٹر سائیکل چلائیں یا کوئی اور وہیکل چلائیں کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ سرخ بتی آئی ہے تو اب آپ کے رکنے کی باری ہے اور دوسرے جانب سے کسی کے جانے کی باری ہے۔ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان لینز کے اندر گاڑی چلائیں کہ جو سڑک پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ نے اگر اس کے علاوہ جلد بازی میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک تیسری اور چوتھی لین کو اختیار کیا ہے تو یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہ شخص کے جو اپنی سواری کو آپ سے پہلے لے کر آیا ہے، آپ اس کو پیچھے چھوڑ کر اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں انصاف کریں، چاہے اس کے نتیجے میں خود ان کے اپنے مفادات، والدین کے مفادات یا رشتہ داروں کے مفادات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، چاہے اس کے نتیجے میں کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ملک نے کوئی ٹریفک کا قانون بنایا ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی کو زخم آتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی مر جاتا ہے تو پھر یہ ایک بڑا گناہ ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ مجرم ہیں، اور آپ کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جو اللہ کے رسول اور آخرت کو مانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کے ٹریفک کے قوانین کو مانے، ان پر عمل کرے۔